بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم آلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 177 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت حجیت الدلیل العقلی سے لے کر اصول عملیہ تک کی وضاحت کی جائے گی، جو کہ کبرا ہے گزشتہ مسئلے کا، کہ اگر عقل نے درک کر لیا حسنوں کو بھکو اور ملازمہ ثابت ہو گیا حکم عقل و حکم شرع کے درمیان، تو پھر یہ دلیل عقلی کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ نمبر دو، دلیل عقلی کی دو اقسام ہیں، ان دو اقسام کو آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ حجیت دلیل العقلی، دلیل عقلی کی حجیت۔ الدلیل العقلی، دلیل عقلی کی دو اقسام ہیں۔ انکان ظنین، ایک دلیل عقلی ظنی اور دوسری دلیل عقلی قطعی و یقینی۔ اگر دلیل قطعی ظنی ہے، گمان آور ہے، گمان اس سے ثابت ہوتا ہے، دلیل علی حجیتی، تو یہ محتاج ہے اس کی حجیت اس دلیل کی جانب جو حجیت ظن پر دلالت کرے۔ مطلب یوں کہ ظن چونکہ اصل اولی کی بنا پہ حجت نہیں ہے، اس کے لیے یعنی بعض خاص ظنون حجیت رکھتے ہیں جن کے بارے میں دلیل قطعی قائم ہوئی ہے۔ تو اگر دلیل ظنی ہے تو پھر دلیل ظنی کو تو پھر ایک اور دلیل کی ضرورت ہے جو اس کے حجیت پر آ کے دلالت کرے، چونکہ ذاتاً ظن حجت نہیں، ولا دلیل علی حجت ظن العقلیت۔ اچھا، دلیل عقلی کے ذریعے سے جو ظن حاصل ہو رہا ہے اس کی حجت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر دو، وَأَمَّا إِذَا كَانَ قَطْعِيًّا، اگر دلیل عقلی قطعی ہے، فَهُوَ حُجَّةٌ مِنْ أَجْلِ حُجَّةِ الْقَطْعِ۔ اچھا، یہ حجت ہے، کیوں حجت ہے؟ چونکہ قطع ہے اور قطع کی حجیت ذاتی ہے، جعل شارع سے نہیں ہے، نہ نفیاً نہ اثباتاً۔ وَنُسِبَ إِلَى بَعْضِهِمْ الْقَوْلُ بِعَدَمِ حُجَّةِ الْقَطْعِ، یہ بعض سے مراد بعض اخباریین ہیں، ان کی جانب نسبت دی گئی ہے اس قول کی کہ وہ کہتے ہیں قطع حجت نہیں ہے، لیکن کون سا قطع؟ وہ ہر قسم کے قطع کو نہیں، وہ قطع جو دلیل عقلی سے حاصل ہو رہا ہو، جس کے منشأ قطع دلیل عقلی ہو، وہ حجت نہیں ہے۔ الناشئ من دلیل عقلی وهو بظاہرہ غیر معقول، یہ پھر ان کے اس قول پر یہ اشکال ہے۔ شیخ صدر فرماتے ہیں یہ ان کا قول ظاہراً معقول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن حجیت القطع الطریقی غیر قابلۃ للانفاق عنہ مہما کان سببہ، چونکہ حجت قطع طریقی کا کہ حاصل ہونے کا منشا جو بھی ہو، اس قطع کی حجت ذاتی ہے، ذاتی ہے، مطلب یعنی اس کی حجت کو اس سے قطع سے جدا نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگر جدا کرنے کی کوشش کریں گے تو گویا کہ قطع نہیں ہے، یعنی اجتماع نقیضین لازم آ جائے گا کہ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اشکال ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اشکال ہو سکتا ہے، سلب نہیں کیا جا سکتا قطع طریقی سے حجیت کو، تو پھر انہوں نے تعویل کی، وہ یہ ومن ہونا حاول بعض العلام توجیہ ثبوتاً، کہ بعض بزرگان نے تبدیلی کی ہے کہ انہوں نے توجیہ کے ثبوتاً کے بدعوی تحویل قطع من طریقی قطع طریقی کے دعویٰ کیا کہ قطع طریقی کو جس طریقے قطع کی بحث میں یہ بھی بیان ہوا۔ اچھا، وہ کس طریقے سے تبدیل ہوگا؟ وہ یوں ہوگا کہ بأن یفرض عدم القطع العقلی قیدا فی موضوع الحکم المجہول، وہ یوں ہے کہ فرض یوں کیا جائے گا کہ
قطع عقلی کا نہ ہونا یعنی عدم القطع عقلی قید و شرط ہے اس حکم کے موضوع کے اندر جس حکم کو جعل کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے. فمع القطع العقلی، ٹھیک ہے، قطع عقلی کے نہ ہونے کو فرض کیا جائے گا، لیکن اگر قطع عقلی ہے تو لا حکم، پھر حکم ہی نہیں ہے، تاکہ لیکون القطع منجزا لہ، تاکہ قطع اس حکم کے لیے منجزت پیدا کرے، والفعلیت پیدا کرے. لہذا عدم قطع عقلی کو فرض کیا جائے گا بطور قید و شرط اس حکم کے اندر، اس حکم کے موضوع کے اندر جس حکم کو جعل کیا جا رہا ہے. شہید صدر فرماتے ہیں رد علی ذالک، ان کی اس بات پر رد پیش کیا گیا ہے. کون سی بات؟ کہ قطع عقلی کے نہ ہونے کو قید و شرط عکس کیا جائے موضوع حکم کے اندر. اولا یوں ہے کہ اس کی صورتیں دو ہیں کہ ان القطع العقلی الذی یؤخذ عدمہ فی موضوع الحکم، وہ قطع عقلی جس کے نہ ہونے کو آپ قید و شرط کے طور پر اخذ کر رہے موضوع حکم کے اندر، یہ قطع عقلی حل هو القطع، کون سا قطع؟ متعلق قطع کون ہے اس کا؟ مجعول ہے یا جاعل ہے؟ حل هو القطع بالحکم المجعول او الجعل. مجعول و جعل کے درمیان فرق چندین بار بیان ہو چکا ہے. آیا اس قطع کا تعلق اس حکم کے ساتھ جس کو جعل کیا جا رہا ہے یا خود جعل کے ساتھ ہے؟ والاول واضح الاستحالت، حکم میں مجعول کے ساتھ اگر قطع طریق عقلی کا تعلق ہو تو اس کا واضح محال ہونا واضح ہے. کیوں؟ لأن القطع بالمجعول يسابق في نظر القاطع ثبوت المجعول، چونکہ مجعول کے بارے میں قاطع یقین ہونا برابری رکھتا ہے اس کے ساتھ کہ قاطع کی نظر میں یقین حاصل کرنے والے کی نظر میں مجعول ثابت ہے، تو آپ کیسے اس کے عدم کو آپ فرض کر سکتے ہیں؟ فَكَيْفَ يُعْقَلُ أَن يُصَدَّقَ بِأَنَّهُ يُسَاوِي وَيَكُونُ انتفاعه، پھر کیسے تصدیق کی جا سکتی ہے کہ یہ انتفاع مجعول کے ساتھ برابری رکھتا ہو، جبکہ وہ قاطع کے ساتھ ثابت. آپ کیسے قاطع کے قطع کو کیسے آپ چھین سکتے ہیں جبکہ قطع امر نفسی ہے؟ وَأَمَّا الثَّانِي، جعل کے ساتھ اگر تعلق ہے قطع عقلی کا تو فَلَا تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْإِسْتِحَالَةُ، یہ محال ہونا لازم نہیں آتا. کیوں؟ اذ قد يصدق القاطع بالجعل بعدم فعلیت المجعول، کیونکہ بسا اوقات قاطع جعل کے بارے میں، یعنی جس کو جعل کے انشاء کا قطع ہے، حکم کا قطع ہے، اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے اس کے ذریعے سے کہ مجعول کی فعلیت و منجزت نہیں ہے. ولکن تصدیق بذالک، لیکن یہ تصدیق ہونا خلاف المفروض، ہمارے فرض کے خلاف ہے. اچھا کیوں؟ کیونکہ فرض یہ کہ نعلن المفروض قیام الدلیل العقلی القطعی علی ثبوت تمام الملاک الحکم، چونکہ فرض یہ ہے کہ دلیل عقلی قطعی موجود ہے، قائم ہوئی ہے اس بات پر کہ حکم کا تمام معیار موجود ہے. جب تمام معیار موجود ہے فکیف یعقل تصدیق بانانۃ الحکم بقید آخر، تو پھر آپ کیسے تصدیق کر سکتے ہیں کہ حکم مشروط ہے ایک اور قید کے ساتھ کہ مجعول کی فعلیت نہ ہو؟ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. وبکلمۃ موجزۃ، یعنی اختصاری کلمات کے ذریعے یہ ہے کہ ان المکلف اذا کان قاطعا عقلا، عقلی لحاظ سے اگر مکلف یقین حاصل کرتا ہے کہ بثبوت تمام الملاک للحکم، کہ حکم یعنی کسی بھی حکم کا تمام معیار، تمام مسلط موجود ہے، تو فلا ممکن نہیں ان یصدق باناۃ بغیر ما قطع عقلا بثبوتی، کہ اس کی تصدیق کی جائے اس کے ساتھ مشروط کہ یعنی مشروط اس چیز کے علاوہ کے ساتھ جس کے بارے میں اس کا قطع ثابت ہے، یعنی جس کے ساتھ جس چیز کے بارے میں اس کا قطع ہے اس کے علاوہ کے ساتھ اس کو مشروط کیا جائے، یہ آپ نہیں کر سکتے. وَإِذَا كَانَ قَاطِعًا عَقْلًا بِثُبُوتِ الْمِلَاكِ لِلْحُكْمِ، اور اگر مکلف یقین حاصل کر رہا ہے عقلی لحاظ سے کہ ملاک ثابت ہے حکم کے لیے، ولیکن علی نحو لا یجزم، لیکن بطور یقین ہی نہیں ہے کہ یقین یہ نہیں رکھتا بأنہ ملاک تام، ملاک ثابت ہے اس کے بعد عقلی لحاظ سے، لیکن وہ ملاک تام ہے یا تام نہیں ہے یہ اس کو یقین نہیں ہے. وَيَحْتَمِلُ دَاخِلَ بَعْضِ الْقُيُودِ فِيهِ، اچھا جب ملاک تام ہونے کا اس کو یقین نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ
اگر اس کے بارے میں بعض قیود و شرائط کا اضافہ کیا جائے تو یہ احتمال پایا جاتا ہے. اگر ایسے ہوگا تو اذا کا جواب شرط رہے کہ فلیس ھذا القطع حجۃ فی نفسہ، یہ قطع ذاتاً حجت نہیں رکھتا. بلا حاجت الی بدل عنایت فی تحویل من طریق الی موزن، اور بغیر اس کے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس سعی و کوشش کی کہ ہم اس کا طریقی کو تبدیل کریں، تحویل کریں موضوع کی جانب، جس طریقے سے اخباریوں نے کوشش یہ کی ہے. وثانیا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان القطع العقلی لا یؤدی دائما الی ثبوت الحکم، قطع عقلی ہمیشہ سبب نہیں بنتا کہ حکم ثابت ہو، بل قد یؤدی الی نفی، بلکہ قطع عقلی بسا اوقات نفی حکم تک پہنچتا ہے. کس طریقے سے؟ من قبیل ما یستدل به علی استحالۃ الامر بضدین ولو علی وجہ ترتب، جس طریقے سے استحال امر بضدین میں ایک چیز ثابت ہوتی ہے اور معاف کیجیے ایک چیز کی نفی ہوتی ہے اگر اس ترتب کی بنا پہ. فماذا یقال بهذا الشان، بس کیا چیز ہے جو اس شان کے بارے میں کہی جائے گی. حال یفترض ہو، کیا فرض کیا جائے حکم کو مولا جعل کر سکتا ہے، انشاء کرتا سکتا ہے فی حق من وصلت الیہ الاستحالۃ، جس کے تک استحالہ ثابت ہے اور محال ہونا ثابت ہو چکا ہے، پہنچ رہا ہے بدلیل عقلی، عقلی کی دلیل کی وجہ سے، علی الرغم من استحالت ہی، یعنی استحالے کے علاوہ اس استحالہ بھی استحالہ اس تک پہنچ چکا ہے، کیا مولا اس کے لیے حکم محال کو جعل کر سکتا ہے جبکہ حکم محال وہ انجام بھی نہیں دے سکتا؟ نہیں، یقیناً نہیں انجام کر سکتا. مولا ایسا حکم جعل نہیں کر سکتا جو حکم محالی ہو، قدرت مکلف سے باہر ہے، تکلیف معلومات کے زمرے میں آ جائے گا. فصحیح و اذن، بس صحیح یہ ہے نتیجے میں کہ ان المنع شرعا عن حجیت دلیل عقلی غیر معقول، دلیل عقلی قطعی کی حجیت سے جو منع آئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. جو اخباری نے کہا کہ دلیل عقلی سے جو قطع حاصل ہو رہا ہے وہ حجت نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. لا بصورت مباشرۃ، نہ بدون واسطہ، ولا بتحویل، نہ بواسطہ، ولا بتحویل من قطع طریق الموضوع، نہ ہی یہ وہ روش جو اخباری نے پیش کی کہ قطع طریقی کو آپ تبدیل کریں موضوع کی جانب تو ہو جائے گا. دونوں طریقوں سے منع شرعی موجود نہیں ہے. ولكن القائلین بعدم حجت دلیل العقلی، قائلین یعنی وہ اخبارین جو کہتے ہیں کہ دلیل عقلی حجت نہیں رکھتی، استندو، ان کا دلیل کیا ہے؟ ان کے پاس دو تین قسم کی روایات ہیں، چند دستے روایات ہیں، ان کو الى جملۃ من الروایات التي، وہ کچھ روایتیں ندت بالعمل بالادلۃ العقلیۃ، جو روکتی ہیں عدل عقلیہ پر عمل کرنے سے. وعقد عدم قبول ای عمل، اور تاکید کرتے ہیں کوئی بھی عمل قبول نہیں غیر مبنی علی اعتراف اہل بیت، جو ولایت سے ہٹ کے ہو، ورنہ ذالک من السنت، اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں. یعنی ان دین اللہ لیس بالعقول، یہ ان کے پاس ہے. یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نماز روزے پڑھیں اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام نہیں ہے تو آپ کے قابل قبول نہیں ہے. یہ اس قسم کی روایت ان کے پاس ہیں جن کو انہوں نے کہا کہ ان سے معلوم ہو رہا ہے کہ دلیل عقلی حجت نہیں ہے. روایات المذکورۃ، وہ روایت جو ذکر کی گئی ہیں اخباری نے بطور دلیل پیش کی، لا دلالت فیہا علی ما یدعی، جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ دلیل عقلی حجت نہیں رکھتی اس پر یہ دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ وہ انما ہی، بلکہ یہ روایت بصدد امور اخرى، دوسری چیزوں کو بیان کرنا چاہتی ہیں. بعض ہیں روایات ہیں بصدد المنع من التعویل الی الرأی والاستحسان، جو اس مقام میں ہیں کہ بیان کریں کہ رائے و استحسان پر جو کہ اہل سنت کا شیوہ ہے اس پر اعتماد کرنا ممنوع ہے. ونحو ذلک من الظنون العقلیۃ، اس طریقے سے جو ظنون العقلیہ ہیں مقابلے وہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اور بعض روایت بصدد بیان کون الولایت شرطا فی صحت العبادت، بعض ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ ولایت شرط ہے صحت عبادت میں، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے. اور بعض بصدد بیان عدم جواز الانصراف عن الادلۃ الشرعیۃ، بعض ایسی ہیں جو بیان کرنے کے مقام میں ہے کہ منہ موڑنا جائز نہیں ہے ادلہ شرعیہ سے. وتوجہ راسن للعقلیت،
اور شروع سے یعنی عدل شریعہ کو دیکھے بغیر آپ عدل استدلال عقلی کو دیکھیں، ایسے نہیں کر سکتے. مع توجہ الی الادلۃ الشرعیۃ کثیرا ما یحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلی. حالانکہ عدل شرعی متوجہ اس بات یعنی بیشتر اکثر و بیشتر کے جب قطع حاصل ہو رہا ہے استدلال عقلی سے تو آپ ان کو انتخاب کر سکتے ہیں. کما هو الحال فی روایت ابان الواردۃ فی دیت اصحاب المرض، جس طریقے سے عورت کی انگشت کا جو دیا ہے اس کے بارے میں جب ابان کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ فلاں مقدار تک پہنچ جاتا ہے دیا تو پھر نصف ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ کیا ہے، یہاں پہ قطع ہے معصوم علیہ السلام کی روایت سے. وبہذا ينتهي البحث في الدلیل العقلی، شیخ صدر فرماتے یہیں سے اس بیان سے دلیل عقلی کی بحث اختتام پذیر ہوتی ہے. وبذالک یہیں سے نختم الکلام فی مباحث الادلۃ من الحلقۃ الثالثۃ، حلقہ ثالثہ کی مباحث ادلہ کی بحث اختتام پذیر ہوتی ہے. اب اصول کی بحث آئے گی. فقد کان شروع فیہا، اچھا ادلہ کے بحث میں جو ہم نے شروع کیا تھا فی الیوم التاسع عشر من جمادی ثانی، 19 جمادی ثانی ہجری 1397، کان فراغ فی الیوم الثالث والعشرین من شہر رجب، اور جو فارغ ہوئے اس ادلہ کی بحث سے وہ ہے 23 ماہ مبارک رجب 1397 ہجری. وَمَا ذَكَرْنَاهُ يَتُمُّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَلْقَةِ الثَّالِثَةِ، حلقہ ثالث کا پہلا حصہ جو ادلہ کا بحث ادلہ مورد کہ وہ مکمل ہوا. وَيَتْلُوهُ الْجُزْءُ الثَّانِي، اس کے بعد اصول کی بات والی بحث ہے وہ بعد میں آ رہی. الَّذِي تَكْمِلُ بِهِ هَذِهِ الْحَلْقَةُ، جو اس ادلہ کے بحث کی تکمیل ہے انشاءاللہ. وَهُوَ فِي مَبَاحِثِ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ، اور یہ بحث جزء ثانی اصول عملی کے مباحث میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ نَبْتَهِلُ أَن يَتَقَبَّلَ مِنَّا هَذَا بِلُطْفِهِ، اور خدا سے امید رکھتے ہیں کہ یہ ہم سے محنت کو قبول کرے اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے. وَيُوَفِّقُنَا لِمَرَاضِیہِ، اور اپنی مرضی کا حاصل کرنے کے لیے ہمیں توفیق دے. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، اور تمام ستائش و تمجید ہے اس خداوند متعال کے لیے جو لائق تعریف ہے، اول میں بھی آخر میں بھی، قبل کل شین و بعد کل شین. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.